پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا. جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں. زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی. لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا. آئے بلال مجھے جنت دکھائی گئی. آئے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی. جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. آئے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے پیش کی یہ بتا دیا ہے, مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی. تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو. جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں, جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں. لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا, میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا. اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے, جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں, جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, بنا لیتا ہوں. اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں. پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں. اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا. پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے. ہم آئے ہی ہیں اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے, ورنہ جو عمل کر کے نہیں مرتا وہ گولیوں سے مر جاتا ہے. دیکھ لو کل پھر مرڈر ہوا رات میں 3 بجے. 20 سال سے سب سے زیادہ تقریریں میری قتل پر وہی معظم پور, ہاڑو چک اور نارائن پور والے علاقے میں ہوتی ہے, قتل پر. کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتا دیجئے تقریروں کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ جلسہ چاہیے مولانا جرجیت صاحب کا, کوئی اور مولانا نہیں چلے گا, جرجیت صاحب ہر حال میں چاہیے. اور جرجیت صاحب کی 20 سال کی تقریروں کا اثر دیکھو, نہ قتل بند ہو رہا ہے, نہ جرائم بند ہو رہے ہیں, نہ کیرم بورڈ بند ہو رہا ہے, نہ گالی گلوچ, نہ شراب نوشی, نہ سود, نہ بیاز, کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی ہے. یہ صورتحال پیدا ہے. ہم اور آپ سب اس دنیا میں, اسی لیے میں نے کہا کل کا بھروسہ نہیں. بتائیے 16 سال کا لڑکا, 19 سال کا آدمی, ابھی اس بیچارے نے زندگی میں دیکھا کیا تھا؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا برا. اچھے اور برے کا فیصلہ تو
میرے بھائیوں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا، تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں. اس صحابی نے تلوار روک لی اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا، کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار ڈالا. جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ و رسولہ. اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار، لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلت لما قتلہ، تم نے اس کو لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا. جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں. اے میرے پروردگار، اے اللہ سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا؟ آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میری باپ کا، میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے ان کی اولاد چھین لی؟ وہ روتے رہے. پوچھ اس سے اے اللہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، آج تیرے سوال کا جواب دے گا. سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا کلیجہ ہے قاتلوں کا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ان کو بھی مرنا ہے، یہ سوچ کر ان کے دل کیوں نہیں کانپ جاتے؟ کیسے نہیں مرے گا تو آدمی ایسے مرے گا، مرنا ہے. ہاں یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت کے قریب کر دیا ہے، باوضو رہنا. اور جب بھی وضو ٹوٹتا، اور یاد رکھیے گا وضو
انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے. ما اخرج من السبیلین، پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹرین کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے گہری نیند سو جانے سے، سو کر اٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی ناک کے نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ گناہی کیوں نہ ہو. مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر وضو کی حالت میں بیڑی پی لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سن لو، بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ کے پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا. اور بات کھل کر کہہ دوں، شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے. وضو آپ کا تب ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا. اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں، ماں بہن کی گالیاں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں ان میں گالی دینا شامل نہیں ہے. گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا گناہ پڑے گا. ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ساری کوئی بھی چیز کھائیے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ حدیث ہے.